بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ گندم کا بحران جاری ہے۔ گندم کی کٹائی اور برداشت کا عمل بھی آخری مراحل میں ہے۔ اس کے باوجود گندم کی خریداری کا سلسلہ جوں کا توں ہے۔ پاسکو، محکمہ خوراک سب اندھے بہرے بن کر اپنی لوٹ مار میں مصروف ہیں اور کسان گندم کے ریٹ 2800 تک بیچنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس وقت گندم کا ریٹ گر کر 2800 روپے تک چل رہا ہے، جبکہ محکمہ خوراک، پاسکو، یہ سب ادارے جو بوریاں وغیرہ ہیں ان کو امید میں یہی ہے کہ بھی اور واویلا کسان بورڈ اتحاد کے دھرنے، کسانوں کے احتجاج یہی بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ان کو اندھیرے میں رکھ کر ان کے نام پر لوٹ مار کا سلسلہ مخصوص حکومتی ادارے اور افسران پاسکو وفود کے مل ملا کر یہ کام کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر اس پر ہم قابل جائزہ لیں کہ پنجاب میں اس سال 1,74,00,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کی گئی۔ 1,74,00,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی، جس کی 225 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیداوار متوقع ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ بھی جتنی گندم متوقع ہے۔ اب محکمہ خوراک، پاسکو، ان کے پاس جو ٹارگٹ ہے وہ ہے صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کرنے کا۔ محکمہ فوڈ، پاسکو ٹارگٹ کے بعد بھی 70 لاکھ میٹرک ٹن گندم اندازاً بچ جائے گی، جس کو خریدنے والا کوئی نہیں، اور وہ کسان جو ہے وہ 2800 چاہے 2500 چاہے 2200 چاہے 3000 اس پر بیچنے پر مجبور ہوگا۔ اگر کسان کے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے محتاط، تو اس کو فی ایکڑ 50,000 روپیہ نقصان کا سامنا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کسانوں کا معاشی قتل کیوں جاری ہے اور اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو اس پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ ستمبر 2023 میں پرائیویٹ سیکٹر کو درآمد کی اجازت کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دی، اور اس وقت کے وزراء، دیگر بیوروکریسی کے لوگوں نے مل جل کر 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کر لی ہو گئی، جس کے تباہکن اثرات مرتب ہوئے۔ گندم کا سیلاب لا کر مارکیٹ کریش کر دی گئی۔ 44 لاکھ میٹرک ٹن گندم اس وقت تک بھی وہ موجود ہے جو درآمد کی گئی تھی۔ اب گندم پھر وہی بات آ جاتی ہے، بھائی درآمد آخر کیوں کی گئی، اس کی کون سی ایسی وجہ تھی کہ ملک میں گندم موجود ہونے کے باوجود اتنی مہنگی گندم کیوں درآمد کی گئی؟ تو اس میں جو مبینہ طور پر جو ٹی وی رپورٹس اور جو رپورٹس سامنے آئی ہیں، اس لوٹ مار کے حصے میں فلور مل کے مالکان، ECC میں شامل وزراء، افسران، ان سب کا تعلق سابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نگران گورنمنٹ سے ہے۔ اب اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ بھی فلور مل مالکان، جن کو گورنمنٹ 4700 روپے فی من کے حساب سے گندم دے رہی ہے، فراہم کر رہی ہے، جس کا وہ آٹا بناتے ہیں اور عوام کو فروخت کرتے ہیں، اب وہ جب وہ 3,2800 روپے میں گندم خرید کر اپنا اسی 4700 والے ریٹ پر اور اپنا منافع لگا کر 5500 روپے فی من عام شہری کو آٹا فراہم کرے گا، تو ایک اندازے کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ بے تحاشا منافع کون کمائے گا؟ فلور مل مالکان، اور اس سارے پروسیس میں ساتھ ساتھ کون ہے؟
بیوروکریسی کے لوگ اور وزراء وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ان کا انصاف کون کرے گا؟ یہ بھی کوشچن مارک ہے، انتہائی کوشچن مارک ہے. ہمیشہ کی طرح کمیٹیاں بنیں گی، انصاف کا عمل شروع ہوگا، پھر ان کی فائلیں صد خانے کی نظر ہو جائیں گی، لیکن کسان کو اس کے نقصان کا ازالہ کوئی بھی نہ کر سکے گا. اور اگر ملکی سطح پر نقصان کا اندازہ لگایا جائے تو یہ جو گندم درآمد کی گئی تھی 2023 میں، یہ $1 ارب زر مبادلہ کا نقصان ملکی معیشت کو پہنچایا گیا. اور نئی فصل کے ریٹ اس کے اثرات سے نیچے آ گئے، کیونکہ ابھی تک وہ گندم 44 لاکھ میٹرک ٹن موجود ہیں. ناظرین، ہمارے چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بٹن بیل جو ہے دبائیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آپ تک ہماری نئی نئی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر پہنچتے رہیں اور معلومات تک آپ کی رسائی آسان ہو سکے. کسانوں کا استحصال جاری ہے. علی پور میں بھی، مظفر گڑھ میں بھی، پنجاب میں بھی دیگر جگہ پر پروٹیسٹ ہوئے، دھرنے دیے جا رہے ہیں، سلسلے کیے جا رہے ہیں. ایک ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے نا کہ حکومتی اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی پریس کانفرنس آ رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے نا کہ گندم میں 20% نمی ہے، جب 10% پر آ جائے گی تو اس کو خرید کیا جائے گا. لیکن یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب حوصلے بازی ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. گندم انہوں نے خریدنی ہی اتنی قلیل مقدار میں ہے، اور جب 70 لاکھ ٹن میٹرک ٹن گندم بچ جائے گی تو اس میں جو ہے نا کوئی کسان آخر کہاں کرے گا؟ انہیں کو نہیں بیچے گا، جس کا تمام تر نقصان کسان کو اٹھانا پڑے گا. اور جب 2-3 مہینے کے بعد فلور مل مارکان اور سرمایہ کار جو ہے نا کہ اس گندم کو آٹا بنا کر فروخت کریں گے تو پھر وہ 5500 کے حساب سے فروخت کریں گے، اور اس کا تمام تر بے تحاشا منافع ان مخصوص مافیاز کے جیبوں میں جائے گا. اور عوام اسی طرح ہر فصل تیار کر کے کسانوں سمیت نقصان کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہے. انتہائی لمحہ فکریہ ہے. اس کے سدباب کے لیے حکومت کو اور بااختیار لوگوں کو بولڈ اقدامات اٹھانا پڑیں گے، ورنہ یہ نقصانات کسانوں کو نقصانات کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.